تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، اسی پر ہمارا ایمان، اعتماد اور بھروسہ ہے، اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہ سب سے بڑے ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بھی بنایا اور ایک الگ سے آزاد مملکت کا مالک بنایا. ہماری پاکستان پوری دنیا کے نقشے پر واحد وہ ملک ہے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس کا وجود خصوصاً اسلام کے نام پر آیا ہے، یعنی اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے. مدینہ منورہ یہ ریاست مدینہ ہے، لیکن مدینہ منورہ اسلام کے نام پر کوئی ملک نہیں بنا، ملک پہلے بنے ہوئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان ملکوں میں اسلام کا غلبہ کیا، فتوحات کی، اور وہاں اسلامی نظام قائم فرمایا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب ایک ہی ملک تھا، اور اس میں ہندو مسلمان اس میں رہتے تھے. مسلمانوں کی لمبی تاریخ ہے، تقریباً 800 سال
مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے ہندوستان پر، مسلمان حکمران تھے، اور بعد میں انگریزوں کی چال سے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے یہ قبضہ کر لیا گیا اور انگریز غالب آ گئے اور ہندوؤں کی حکومت آ گئی۔ علماء کرام نے ہمیشہ ہر دور میں ان کی مخالفت کی اور مختلف تحریکیں چلائیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، مالٹا کی جیل میں کئی سال تک صرف اسی جد و جہد کی بنیاد پر جیل میں گئے کہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستان پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ تحریک ریشمی رومال اسی لیے چلائی گئی، بڑی بڑی تحریکیں تھیں، اور 1856 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جب جیل سے آزاد ہوئے تو ان کو پھر یہ ذہن میں خیال آیا کہ صرف عوام میں سیاسی جد و جہد کرنا کافی نہیں، اسلام کی حقیقت، اس کی بقا، اس کی تعلیمات کی محنت اور اس کو باقی رکھنے کی محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال باقاعدہ مشورے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1856 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کسی مذہب اور فرقے کا نام نہیں، یہ مذہب تو اہل سنت والجماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ہے، یعنی یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک فرقہ وہ ہے، وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، یعنی جن کے نزدیک میں بھی معیار حق ہوں گا اور میرے صحابہ بھی معیار حق ہوں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، انہوں نے جو دین بتایا، جو اپنایا، جس طریقے سے انہوں نے کیا اس کو اپنائیں گے۔ تو ما انا علیہ اس کو کہتے ہیں اہل السنہ، وما انا علیہ اور اصحابی میرے صحابہ کے راستے پر، اس کو کہتے ہیں جماعت۔ تو اہل السنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ اہل السنت والجماعت ہے۔ تو بہرحال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کسی فرقے، کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی، فرقے تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک ادارے کی بنیاد رکھی تاکہ علم دین محفوظ ہو جائے۔ جیسے کسی علاقے میں کوئی یونیورسٹی کھل جاتی ہے، کالج بنتا ہے، تو لوگ تو وہاں سے پہلے سے آباد ہوتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے کھلتا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کریں۔
تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حقیقت میں صرف یہ تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ یہ بہت بڑی تحریکی ادارہ تھا۔ یہاں سے علماء بھی پیدا ہوں، یہاں سے سیاستدان بھی پیدا ہوں، یہاں سے جو ہے مجاہد بھی پیدا ہو، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بہرحال یہ کوئی کام آسان نہیں تھا، لیکن ہمارے علماء اس کی کوشش کرتے رہے۔ 1938 کی بات ہے، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے نام پر ایک الگ ریاست اور مملکت بنانے کا اعلان کیا۔ یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پورے ہندوستان کی بجائے مسلمانوں کو ایک الگ مملکت دے دی جائے اور ہم اس میں اسلامی نظام قائم کریں گے، اس میں ہم لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ اس کے لیے کوشش شروع کی۔ قائد اعظم کی جماعت کا نام تھا مسلم لیگ، اسی مسلم لیگ کے نام پر انہوں نے کوشش کی۔ دیکھیے اس وقت علماء کی دو جماعتیں بن گئی۔ کچھ علماء کی رائے یہ تھی کہ یہ بھی اچھی بات ہے، چلو اگر پورا ہندوستان ہمارے پاس نہیں آتا تو چلو کچھ حصہ ہمیں ایسا مل جائے جس میں ہم آزادی کے ساتھ خالص اسلامی قوانین، اسلامی حدود وغیرہ نافذ کر سکیں، وہاں عدل و انصاف کا نظام ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، قرآن کریم کی بالادستی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال کیا جاتا ہو، وہاں کا تعلیمی نظام شریعت کے تابع ہو وغیرہ۔ لیکن دوسرے علماء کی بہت بڑی جماعت کا نظریہ یہ بھی تھا، جن میں جمعیت علماء ہند اس میں شامل تھی، کہ نہیں، یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ہم نے جب 800 سال ہندوستان پر حکومت کی تو پورے ہندوستان پر حکومت کا ہم حق رکھتے ہیں، اور ہماری آبادی باقی تمام فرقوں کی آبادی سے کم نہیں، یعنی مسلمانوں کی اور ہندو، سکھ وغیرہ جتنے بھی کافر ہیں غیر مسلم، سب کی آبادی اگر مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کی آبادی اگر ان سے زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، برابر تھی۔ یعنی اگر ہندوستان میں رہنے والے ٹوٹل اگر 50 کروڑ لوگ تھے تو 25 کروڑ مسلمان تھے اور 25 کروڑ ہندو، سکھ، باقی تمام مذاہب۔ اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ بھی ایک انگریز کی چال ہے، اور ہمیں ایک ٹکڑا دے کر چپ کرا دیا جائے گا، اب ہندوستان پر تمہیں حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تقسیم ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ جگہ دے دی گئی اور یہ جگہ ہندوؤں کو دے دی گئی، تو جس طرح مسلمانوں کے ملک میں ہندوازم کی کوئی اجازت نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ہندو نظام چلا جائے، کوئی اگر کہے کہ پاکستان میں ہندو نظام چلایا جائے تو ہم فوراً کہہ دیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح ہندوستان والے کہیں گے آئندہ کہ بھائی جو لوگ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں وہ اسلام کا نام مت لیں، یا ان کو کسی قانون، کسی اسلامی نظام کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ تمہیں تو ہم نے الگ ملک دے دیا ہے اور ہمارے پاس جو ملک ہے وہ تو ہندوؤں کے لیے ہے، لہٰذا ہم تمہیں نہیں دیں۔ تو علماء کی بڑی جماعت کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم چونکہ غیر مسلموں کے برابر ہیں، جب تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت نہیں آتی تو مشترکہ حکومت ہوگی، برابر برابر ممبر ہوں گے،
آدھے ممبر غیر مسلموں کے ہوں گے تو آدھے مسلمانوں کے ہوں گے، اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے الگ عدلیہ کا نظام ہوگا، غیر مسلموں کے لیے الگ عدلیہ کا نظام ہوگا۔ ان مسلمانوں کے قوانین فیصلے کرنے کے لیے مسلمان جج بیٹھیں گے، غیر مسلموں کے فیصلوں کے لیے کافر جج بیٹھ جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ مخلوط حکومت بن جائے گی۔ اگر وزیر اعظم یا صدر مملکت کسی جگہ کا، وہ ہندوستان کا اگرچہ ہندو ہو، لیکن بہرحال مخلوط حکومت ہوگی، جیسے ہمارے پاکستان میں ابھی مخلوط حکومتیں بنتی ہیں، اور سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، لیکن یہ وقتی ہوگا۔ ہماری جدوجہد اور محنت یہ ہوگی کہ مستقبل میں ہماری حکومت آ جائے اور پورے ہندوستان پر ہم اسلام کا جھنڈا لہرائیں، اسلامی نظام چلے۔ دیکھیے اسلام میں ہمیشہ جو جہاد ہوتا ہے نا، جہاد، لوگوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے کبھی جہاد نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں۔ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے کبھی جہاد نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدہ جبری چیز نہیں ہے، عقیدہ تو آپ اپنی خوشی سے قبول کریں گے۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو مسلمان کبھی نہیں بنایا۔ ہاں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، قانون اور نظام اللہ کا چلے گا، اس لیے کہ اللہ کا نظام عادلانہ نظام ہے، منصفانہ نظام ہے۔ اس میں غریب اور امیر سب کو برابر رکھا جاتا ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اسی لیے جہاں فتوحات ہوتی تھی صحابہ کرام کی، وہاں لاکھوں لوگوں کو ایک لائن میں کھڑی کر کے یا بندوق کے زور پر ان کو کلمہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ جب کسی علاقے کو فتح کر لیا جاتا تھا تو ان سے کہا جاتا کہ اب تم ہمارے ماتحت رہو، ہمیں مہینہ یا سالانہ کا اتنا معمولی ٹیکس بھی معمولی رکھا جاتا، اور وہ بھی ان لوگوں پر ٹیکس رکھا جاتا جو کمانے کے لائق ہوتے ہیں۔ بوڑھے اور عورتیں، بچوں سے ٹیکس ہی نہیں دیا جاتا، اتنا معمولی ٹیکس تو جیسے پاکستان میں بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، ہماری حکومت ہے، ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے بدلے میں ہم تمہیں انصاف دیں گے، تمہارے جان اور مال کو تحفظ دیں گے، تمہیں دیگر وہ ساری سہولیات ملیں گی جو مسلمانوں کو ملتی ہیں، ہسپتال، روڈ وغیرہ سب کچھ، تمہارا دفاع ہم کریں گے، تم ہمارے ہی طرح، ہمارے بھائیوں کی طرح ہو۔ یہ کیا جاتا تھا۔ پھر لوگ مسلمان تو اسلامی نظام، اسلامی عادلانہ نظام اور معاشرت کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، جو در جو خود بخود شوق سے اسلام میں داخل ہوتے، جب وہ دیکھتے کہ اسلام اتنا اچھا نظام ہے تو لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بہرحال یہ اختلاف ایک اجتہادی تھا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو ہمیں الگ سے ٹکڑا دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے کر دیا جائے گا اور بعد میں یہاں بھی اسلامی نظام نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت وہی ہوئی جو دوسرے علماء کی رائے تھی، کہ آج دیکھیں اس وقت تو اتنے سال نہیں ہوئے تھے پاکستان بنے، اب تو پاکستان کو بنے 76-77 سال ہو گئے ہیں، اب تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں ہوا۔ اگرچہ آئین پاکستان میں یا قرارداد پاکستان وغیرہ یہ پاس تو ہوا ہے، ہمارے عدالت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نظام چلے گا، حاکمیت اعلیٰ عوام کی نہیں قرآن کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ جمہوری نظام کہتے ہیں، حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہے، جبکہ ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر نمائندے ہیں، ایم این اے یا ایم پی اے یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا گورنر،
یہ سب اللہ کے نائب اور اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ دنیا میں بھی یہ باز پرس کیے جائے گی اور آخرت میں بھی ان سے باز پرس کی جائے گی۔ قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، لیکن عملی طور پر نظر نہیں آتا۔ چور کو سزا نہیں ملتی، ڈاکو کو سزا نہیں ملتی، زانی کو سزا نہیں ملتی، بے نمازی کو سزا نہیں ملتی، روزہ خوروں کے لیے کوئی نظام نہیں، سود خوروں کے لیے کوئی نظام نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے۔ بہرحال پاکستان جب بنانے کا پتہ چلا کہ بن رہا ہے تو علماء کی بڑی جماعت، خصوصاً حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ خانقاہ کے تھے اور گوشہ نشین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ ڈالا اور انہوں نے بڑے بڑے علماء کو ترغیب دی اور ان سے کہا کہ دیکھو لگتا یہ ہے کہ قائد اعظم جس منشور کے تحت بھی آیا ہے لیکن یہ کامیاب ہو جائے گا اور مسلمانوں کو الگ ایک حکومت دے دی جائے گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی تربیت کریں، قائد اعظم کی تربیت ہو اور اس کے ساتھ لوگوں کی تربیت ہو، کیونکہ جب ان کو حکومت دی جائے گی تو سب سے پہلے حکومت ہی نہیں کی ہوگی، اور اگر ان کی تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ اسلامی نظام آ جائے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، بڑے بڑے علماء مستقل قائد اعظم کے ساتھ رہے اور ان کی تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنا سکھایا، عقائد اور نظریات کی تعلیم دی۔ قائد اعظم نے خود کہا کہ میں دین سے ناواقف ہوں، سیاست سے واقف ہوں، لیکن دین سے میں ناواقف ہوں۔ بہرحال ان علماء نے ساتھ دیا اور پاکستان بننے کے لیے پاکستان میں خاص طور پر صوبہ سرحد KPK، جس کا نام ابھی KPK ہے، اور بلوچستان، یہ دونوں بیلٹ یہ خاص اسلامی نظریات پر تھے، اور بے دین ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے جو اسلام سے موافقت نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ جب یہ سیاستدان جو پاکستان کا مطالبہ کرنے والے خود قائد اعظم ان علاقوں میں گئے تو لوگوں نے ان کو کوئی پذیرائی نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ تم خود بے دین ہو، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں، تمہارا لباس سنت کے مطابق نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم الگ سے ملک بنائیں گے اور وہاں اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، یہ پھر قائد اعظم کے ساتھ ہوئے اور ان کے نمائندے بن کر خصوصاً KPK اور بلوچستان وغیرہ میں انہوں نے بڑے بڑے عوامی جلسے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہرحال پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے بن گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بنا تھا، اور اسی وجہ سے پاکستان میں یہ ہمارے جو پاکستان ہے اس میں سب سے پہلے جھنڈا لہرانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں، اور ادھر بنگلہ دیش میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے انہی کے بھائی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کر جھنڈا لہرائیں۔ سب سے پہلے جھنڈا دو بڑے بڑے علماء نے لہرایا، اور خود قائد اعظم کا نظریہ اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ موت کے وقت بھی اس نے وصیت کی کہ فلاں علماء جو ہے میرے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو علماء کا اختلاف تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے تھا، اور دونوں کی مقصد جو مقاصد تھے وہ بھی عظیم تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اب تو پاکستان بن گیا، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ نے ایک عجیب جملہ کہا
جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مسجد نہ بنے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس جگہ بنے، اس جگہ بنے، ادھر بنے، نہ بنے، یہ مشورے ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو اس کی تعظیم ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ ہماری ایک رائے تھی کہ الگ سے چھوٹی سی مملکت لے کر پورے ہندوستان کو ہندوؤں کے حوالے کر دیں، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد اب اختلاف کرنا غلط ہے۔ اب پاکستان کی حفاظت کرنا ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسے مسجد کے بننے کے بعد مسجد کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال علماء نے پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک اسلامی نظام کے لیے علماء برسر پیکار ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں، تعلیمی میدان میں خاص طور پر آج پورے پاکستان میں آپ کو علماء بہت ملیں گے، مفتیان کرام ملیں گے، شیخ الحدیث ملیں گے، ائمہ مساجد ملیں گے، قرآن کے حفاظ ملیں گے، ناظرہ قاعدہ پڑھانے والے قاری ملیں گے۔ ہر دین کے جتنے شعبے ہیں الحمدللہ پاکستان میں خاص طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی شعبے میں کمی ہے، اور یہ سب علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ علماء کی انفرادی اور اہل خیر حضرات کی ان کے ساتھ تعاون کا نتیجہ ہے۔ یعنی خود اپنے کوشش کر کے دین کی بقا، ورنہ آج تک ہمارے ملک میں وہ نظام قائم نہیں ہو سکا۔ آج بھی ہم یہی رو رہے ہیں کہ ہمیں وہ اسلامی نظام نہیں ملا۔ اگر آج اسلامی نظام ہوتا، ہم سود کے چکروں میں نہ پڑتے، ہم آئی ایم ایف کے غلام نہ ہوتے، آج مہنگائی کا یہ طوفان اور عذاب ہمارے اوپر نہ ہوتا، ہمارے عدلیہ کا نظام آزاد ہوتا، ہمارے مقننہ آزاد ہوتی، ہمارا ملک، ہماری اسمبلیاں آزاد ہوتی قوانین بنانے میں اور ہر چیز میں، لیکن آج ہم دوسروں کے تابع اور غلام ہیں، ہم میں سے ہر شخص مقروض ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمارے پاس ایک ایسی اسلامی مملکت ہے جس کے لیے ہم بہرحال آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، آئندہ اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں، اور اس کی مزید کوشش کریں گے تو پورا اسلامی نظام بھی اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، کہتے ہیں اس کے باوجود کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اسلام پر چلنے کے اعتبار سے، اسلام کی آزادی کے اعتبار سے پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جیسا پاکستان ہے۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے بھی بہتر ہے۔ ہاں، اس وقت روئے زمین پر ایک عظیم ملک اللہ نے جو نظام قائم فرمایا وہ افغانستان ہے، وہ تو خالص اسلامی نظام پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے آپ دعا فرمائیں، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ بس یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے اس کے لیے کوشش کریں، خود اپنی ذات سے بھی عمل شروع کریں، خود دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ نظام کس سے بنتا ہے؟ افراد سے معاشرے بنتے ہیں نا۔ ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے
ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جو خون جانیں قربان کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم فرما دے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔